معرفت سیدہ کائنات انتہائی ضروری ہے۔ اس معرفت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے پیج پہ، جو میرا آفیشیل پیج ہے، اس پہ لکھا ہے کہ اللہ کی معرفت، پنج تن پاک کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود معرفت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے اہتمام، اور وہ اہتمام کیا تھا؟ کھڑا کر دیں اس کو۔ نور الابصار ہماری اہل سنت کی علامہ سید مومن شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیے گا، جس میں رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معرفت سیدہ کونین کا خود اہتمام فرما رہے ہیں، اور ان کی چاہت ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو لوگ پہچانیں۔ یہ حدیث پاک جب میں پڑھتا ہوں تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا محسوس کیا، کیا فیلنگز تھیں میرے محبوب کی اپنی امت سے جفا کے حوالے سے۔ یہ جو نبی پاک کے ارشاد ہیں، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے جو دور صحابہ تھا یا رسول پاک کی اپنی ظاہری حیات کا دور تھا۔ یہ قیامت کی دیواروں تک ہر بندہ مومن کے لیے پیغام ہے۔ یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں حدیث پاک ہے شاہ صاحب، حدیث پاک ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو کیفیت یہ تھی، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ فاطمہ، پاک بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ پاک بی بی جو پردوں کی مالک بھی ہے، پردوں کی وارث بھی ہے، اور میں سمجھوں تو اس پردے کی دنیا میں جس طرح یہاں کے بہت سارے لوگ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو اس کے اس دنیا میں خالق ہوتے ہیں، تو پردے کی خالق بھی ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو میری پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہا پتہ نہیں کیا ضرورت محسوس کی آپ کے اور میرے محبوب نے۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، بالخصوص سادات کرام سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس پیغام کو توجہ دیجئے گا، اور اپنی تمام فیملیز تک اور تمام اپنے حلقہ اثر تک لوگوں کو محبت سے یہ پیغام آگے پہنچائیے گا، اور جملہ محبین اور اہل مودت، جو اہل بیت اطہار سے مودت رکھنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا محسوس کیا میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کئی سوال دل میں جنم لیتے ہیں، پھر وہ دم توڑ جاتے ہیں، کئی باتیں اور کئی سوالات اٹھتے ہیں، پھر خاموشی طاری ہوتی ہے، پھر ایک ہی جواب آتا ہے، شاید یہ دور کہ سیدہ کائنات کے بارے میں بھی بحث ہونی تھی، ان کے بارے میں بھی لوگوں نے گفتگو کرنی تھی، ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کرنی تھی جو ان کے ادب کے منافی ہو۔ شاید میرے محبوب کو اس دور سے لے کر قیامت تک کے دور میں ایسے واقعات اپنی بیٹی کے لیے جو نظر آ رہے تھے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ محسوس کرتے ہوئے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ فاطمہ، اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہاتھ پکڑ کے باہر، فرمایا من عرف ھذا
فقد عرفہا، جو جانتا ہے یہ کون ہے اس کو تو پتا ہے یہ کون ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهَا، جو اس کو نہیں جانتا، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا، جو اس پاک بی بی کی پہچان نہیں رکھتا، جس کو پتا نہیں ہے یہ کون ہے، تو وہ سنے فَهِيَ فاطمہ بنت محمد، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے۔ وَهِيَ قلبی، یہ میرا دل ہے، یہ میرا دل ہے۔ وَروحی، اور یہ میری روح ہے۔ بین جنبی، جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، یہ میری روح بھی ہے، یہ میری جان بھی ہے، یہ میرا دل بھی ہے، یہ میری روح ہے، یہ میرا جگر ہے۔ اس کو پہچان لو۔ احباب گرامی، میں قربان جاؤں مولا کائنات کے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب نبی پاک ہجرت کر کے چلے گئے، مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، واہ مولا تیری قسمت پہ قربان، یہ امانتیں بھی لے لے کافروں کی، ان کو لٹا آنا، اور ایک میری روح ہے، میرا دل ہے، میری جان ہے، جس کو فاطمہ کہتا ہوں، وہ بھی میں تیرے لیے چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ میری روح تیرے حوالے، میری جان تیرے حوالے، میرا دل تیرے حوالے۔ تو قربان مولا علی علیہ السلام کے احترام پر کہ جب وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت محمد کو لے کر چلے تو ان کو سواریوں پہ بٹھایا، خود پیدل مدینے تک چلے، خود پیدل چلے۔ حالت یہ تھی کہ پاؤں میں چھالے پھٹ چکے تھے، کپڑے گرد و غبار سے اٹ چکے تھے۔ میرے محبوب نے دور سے دیکھا تو بازو کھولے اور خود کپڑے جھاڑے، مولا علی علیہ السلام کے بوسے لے تاکہ آسمان کی آنکھ دیکھ لے، ساری کائنات دیکھ لے کہ میرے محبوب نے اپنی امانت کے لیے جس کو امین سمجھا وہ علی المرتضیٰ ہے، اور جن کے حوالے اپنی روح کر دی۔ میرے نبی کی روح کا آپ نے تصور نہیں کیا، میرے رسول پاک کی روح کا تصور نہیں کیا۔ کوئی میرے نبی کے جسم کی طاقت سے واقف نہیں، کوئی میرے رسول پاک کے جسم کی عظمت سے واقف نہیں، کوئی میرے رسول پاک کے جسم پاک کی کمالات سے واقف نہیں۔ وہ میرے نبی پاک کا جسم اطہر ہے، جسم اقدس ہے کہ اس کا کوئی حصہ اگر سورج کی طرف اٹھے تو وہ حیا کرتا ہے، چاند کی طرف اسی جسم کا حصہ اٹھے تو واپس لوٹ وہ ٹوٹ کے قدموں میں آتا ہے۔ اسی جسم اقدس سے 5 چشمے جاری ہوتے ہیں، اسی جسم اقدس کے لمس سے پتھر کلمے پڑھتے ہیں، اسی جسم اقدس کے لمس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ یہ میرے نبی پاک کے جسم اقدس کی برکت ہے کہ وہ جسم جدھر جدھر جاتا ہے نور بکھرتا ہے، خوشبوئیں اس علاقے کو معطر کر دیتی ہیں۔ یہ میرے نبی پاک کے جسم کے کمالات ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میری روح ہے۔ میں شاید نہیں عرض کر سکا، فاطمہ میری روح ہے۔ اب کوئی یہ اگر جرت رکھتا ہے کہ میرے پاک نبی کی روح کی منزلت کو، عظمت کو، اس کی قدر کو، مقام کو، فضیلت کو ماپ سکے تو وہ قدم بڑھائے، میدان میں اترے، میرے محبوب کی روح پاک کی منزلت و قدر کو ناپنے کے لیے جرت کر کے دکھائے۔ احباب گرامی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام مالک جیسے لوگوں نے جب معرفت سیدہ حاصل کی تو وہ بول اٹھے، لوگوں میں وقت کا محدث ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ رسول پاک کے بعد اگر اس کائنات میں
مجھے کوئی سب سے خیر والا، فضیلت والا، اعلیٰ عظمت والا نظر آتا ہے تو وہ پاک بی بی ہے جس کو نبی نے اپنی روح کہا، جس کو رسول نے اپنی روح کہا ہے۔ تو احباب گرامی، سیدہ کائنات میرے نبی کی روح ہے، رسول کی کیا ہے؟ یہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، یہ ٹریٹ ہونی چاہیے مسلمانوں کی امت کی کہ سیدہ کائنات کو ایز اے انسان نہیں فقط کہ وہ ایک عام عورت ہے، نہیں، نبی پاک نے فرمایا وہ میرا دل ہے، وہ میرا کیا ہے؟ وہ میرا دل ہے، وہی قلبی، اور میرا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے؟ وہی قلبی، یہ میرا دل ہے، اور قرآن کا تعلق بھی میرے نبی کے دل سے، قرآن کا تعلق بھی میرے نبی کے دل سے ہے، فاطمہ نبی کا دل ہے اور قرآن کا تعلق بھی نبی کے دل سے ہے۔ اب یہ چیز اگر کسی کو سمجھ آئے تو وہ حسین کے نیزے پر قرآن پڑھنے سے حیران نہیں ہوگا، بالکل بھی حیران نہیں ہوگا۔ تو سیدہ کائنات نبی کا دل ہے، نبی کی روح ہے، اور دل اقدس کا تعلق قرآن کا قلب مصطفیٰ سے ہے، اور پھر یہ وہی دل ہے کہ اسی دل کا جگر پارا حسن ہے یا حسین ہے۔ اسی لیے احباب گرامی، کون جانے سیدہ کائنات کی عظمت کو؟ وہ کائنات کے سیدوں، کائنات میں سیدہ کے غلاموں، حوصلہ کرو، اپنا سینہ کھلا کرو، دل بڑا کرو، اور اعلان کرو کہ سیدہ کائنات جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے خود اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، مناقب امام علی علیہ السلام کتاب ہے، اور ابن علامہ ابن مغازلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے مناقب کی، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے۔ پاک نبی نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ الزہراء خلقت حوریت فی صورت انسیت، میری بیٹی فاطمہ انسانی صورت میں بنائی گئی ہے، تخلیق کی گئی ہے، عورت نہیں ہے۔ توجہ طلب الفاظ، عورت کی شکل میں ہے، عورت حقیقت میں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ حور ہے، یہ کیا ہے؟ حور ہے، حور، جنت کی حور ہے۔ احباب گرامی، یہی تو وجہ تھی کہ ہمارے ہاں اگر کوئی اولاد کسی بہن بیٹی ماں کے ہمارے پیدا ہوتی ہے تو وہ کئی دنوں تک نماز ادا نہیں کر سکتی۔ یہ سیدہ کائنات کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ ظہر کے وقت حسن آتے ہیں، عصر کی نماز سیدہ کی جاری ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور وہ بھی جاری ہے۔ فرمایا پہچانو، یہ عورت کی شکل میں ہے، عورت نہیں ہے۔ حقیقت میں عورت ہے، حقیقت میں دنیا کی عورت نہیں ہے، دیکھنے میں عورت ہے۔ بھئی سوال یہ میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس دنیا کی نہیں ہے تو اس دنیا میں وہ آئی کیوں؟ سوال ہے، اس دنیا کی اگر وہ نہیں ہے حقیقت میں تو وہ اس دنیا میں آئی کیوں ہے؟ کیا لینے آئی ہے؟ تو احباب گرامی، کیونکہ نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو حسین کی ضرورت پڑے گی، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کو حسین کی ضرورت پڑے گی، ایک وقت آئے گا اسلام کو
اسلام کو حسن کی ضرورت پڑے گی۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام اور انسانیت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت آئے گا کہ انسان کو حسین کی ضرورت پڑے گی۔ انسانیت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس نور کے پیکر کو انسانی شکل میں ڈھالا، علی کے ساتھ جوڑا اور حسین کی صورت میں ضرورت کو پورا کیا۔ حسین کی صورت میں کیا کیا؟ ضرورت کو پورا کیا۔ تو پتا تھا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاک بی بی کی ضرورت ہے۔ اب وہ نور ہے، وہ اس کائنات کی نہیں ہے، اس لیے احباب گرامی اس کے لیے بھی تو کوئی ایسا ہی چاہیے تھا جو خود نور ہو، جو کیا ہو، اور وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علی المرتضیٰ ہیں۔ احباب گرامی فقط امام حسن و حسین تک نہیں، نبی پاک خدا تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ لوگوں کو صبر کی داستان سیکھنے کے لیے زین العباد کی ضرورت ہوگی، اور علم کو آسمانوں کی بلندیوں سے اتارنے کے لیے باقر کی ضرورت ہوگی۔ علم کو آسمان کی بلندیوں سے اتارنے کے لیے باقر کی ضرورت ہوگی، اور پھر اسی علم سے ابو حنیفہ بنانے کے لیے، اسی علم سے ابو حنیفہ بنانے کے لیے، اسی علم سے موسیٰ کاظم بنانے کے لیے، اسی علم سے مالک و شافعی و احمد حنبل بنانے کے لیے موسیٰ کاظم کی ضرورت ہوگی۔ اور کبھی اس عالم انسانیت میں تقوی و طہارت کی بلندیوں کا نشان دکھانے کے لیے تقی و نقی کی ضرورت ہوگی، اور کبھی حسن عسکری کی ضرورت ہوگی جو ان تمام امانتوں کا امین ٹھہرے گا، اور کبھی زمانے کو عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہوگی، کبھی زمانے کو معین الدین چشتی کی ضرورت ہوگی، کبھی زمانے کو داتا گنج بخش کی ضرورت ہوگی، کبھی زمانے کو خواجہ نظام پاک کی ضرورت ہوگی، کبھی زمانے کو صابر پیا سرکار کی ضرورت ہوگی، کبھی زمانے کو جماعت علی شاہ لاسانی کی ضرورت ہوگی، جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی ضرورت ہوگی، جماعت علی شاہ خلجیانوی کی ضرورت ہوگی، پیر مہر علی کی ضرورت ہوگی، پیر مہر علی کی ضرورت ہوگی۔ تو صدیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مسلمانوں اور انسانوں کی صدیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کو ان ہستیوں کی ضرورت ہوگی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس نور کے پیکر کو انسانی شکل میں ڈالا، علی کے ساتھ جوڑا اور زمانے کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ فرمایا سمجھو مقام سیدہ کیا ہے، سیدہ کائنات کی۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، خدا کی قسم کون سا میدان ہے جہاں سیدہ کے بچوں نے اپنے عظمت کا علم نہیں گاڑا؟ وہ علم کا میدان ہو، تقوی کا میدان ہو، طہارت کا میدان ہو، فقہ کا میدان ہو، کیمیا کا میدان ہو، فزکس کا میدان ہو، کیمسٹری کا میدان ہو، اور وہ بیالوجی کا میدان ہو، وہ اناٹمی کا میدان ہو، وہ باٹنی کا میدان ہو، وہ کسی بھی طرح کا میدان ہو، ہر میدان میں جو عزت اور عظمت کا علم لہرا رہا ہے وہ کسی سید کے ہاتھ میں لہرا رہا ہے، وہ سیدہ زہرا کی اولاد کے ہاتھ میں لہرا رہا ہے۔ اس لیے احباب گرامی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سیدہ کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اب بھی کوئی نہ ان کا احسان مانے، اس لیے میرے نبی نے کہا تھا من لم یعرفہا، جس کو اس پاک بی بی کی معرفت نہیں ہے وہ اس کی معرفت لے، وہ پہچانے اس پاک بی بی کو کہ یہ کون ہے۔ تو جو سیدہ کو پہچان گیا،
سمجھیں کہ وہ مصطفیٰ کو پہچان گیا، جو مصطفیٰ کو پہچان گیا وہ خدا کو پہچان گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے احباب گرامی دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں پاک بی بی کے دروازے کی گدائی عطا فرمائے۔ ہم اپنے مزے میں رہتے ہیں، ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے لطف میں ہیں،